ہمیں جوائن کیا ہے لیفٹیننٹ جنرل معین الدین حیدر صاحب نے. تھینک یو سو مچ جنرل صاحب فار جوائننگ اس. جنرل صاحب کیا کہیں گے؟ غزہ میں پائیدار امن ہمارا مشن ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کا بورڈ آف پیس سے خطاب. کہا دیرپا امن کے لیے غزہ میں اسرائیلی خلاف ورزیاں ختم ہونی چاہیے. فلسطینی عوام کو اپنی سرزمین کا مکمل حق ہونا چاہیے. آزاد خود مختار فلسطینی ریاست کا قیام پائیدار امن کے قیام کے لیے ناگزیر ہے. جبکہ فیلڈ مارشل کی تعریفیں کی جا رہی ہیں اور پاکستان کی تعریفیں کی جا رہی ہیں. 47 ممالک نے شمولیت اختیار کی اور اب آپ کے سامنے ہے کہ ایران کا اور امریکہ کا کنفلکٹ بھی بڑھتا جا رہا ہے اور کسی بھی وقت جو ہے جنگ ہو سکتی ہے. کیا کہیں گے اس پہ تفصیلی بتائیے گا جنرل صاحب پلیز. جی، یہ جو امریکہ میں کانفرنس ہوئی ہے جی ٹرمپ صاحب کی صدارت میں جی غزہ کے موضوع پر جی بورڈ آف پیس جو بنایا انہوں نے، تو اس میں کچھ پاکستانی عوام کچھ جو ہیں وہ تو اس میں کوئی مطمئن نہیں ہے کہ یہ وہاں فوج بھیجنی چاہیے کہ نہیں بھیجنی چاہیے اور اصلی مقاصد کیا ہیں. کیونکہ لیکن شہباز شریف صاحب نے اپنی تقریر میں یہ چیزیں کافی کلیئر کر دی ہیں کہ ہم وہاں جا رہے ہیں امن قائم کرانے کے لیے. ہم وہاں جا رہے ہیں کہ فلسطینی عوام کو اپنی سرزمین کا مکمل حق ہونا چاہیے اور آزاد خود مختار فلسطینی ریاست کا قیام انہیں کہا پائیدار امن کے لیے ناگزیر ہے. اور انہوں نے کہا ہے کہ سلامتی کونسل کی قرارداد کے مطابق فلسطینیوں کو ان کا حق میں دیا جائے. تو یہ باتیں تو ساری اچھی ہیں اور جو ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے کہی ہیں، ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی تعریف بھی کی ہے کہ انہوں نے ہندوستان پاکستان کی جنگ رکوائی جس سے کہ لاکھوں لوگوں کا جو ہے وہ جانیں ضائع ہو سکتی تھی. ڈیفینیٹلی انہوں نے کہا اب وہ بورڈ آف پیس کے ذریعے ایک اور جو ہے اپنا اسرائیل اور فلسطین کا جو جھگڑا ہے اس کو بھی ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جی تو انہوں نے تو یہ باتیں تو ہمارے پرائم منسٹر نے کلیئر کر دی. آئی ہوپ اس کے مطابق وہ چلیں گے. جی ٹرمپ صاحب نے اپنے خطاب میں جو اجلاس ہوا ہے جس میں 47 ملکوں نے حصہ لیا ہے، جی تو اس میں انہوں نے باتیں تو اچھی کی ہے، لیکن ایک بات جو اس میں صحیح نہیں لگ رہی، وہ کہتے ہیں حماس کو غیر مسلح کرنا ہوگا. جی حماس کو تو آپ غیر مسلح کر رہے ہیں. اسرائیل تو جو ہے وہ بہت زبردست، اس نے اپنے آپ کو ہتھیار اکٹھے کیے ہوئے، بہت بڑی جنگی مشین تیار کر کے رکھی ہوئی ہے اور جس ملک پہ چاہتا ہے وہ حملہ کر دیتا ہے. جی تو ان کے پاس تو چھوٹے موٹے اپنے ہتھیار ہیں، نہ کوئی بڑا توپ خانہ ہے، نہ کوئی ہوائی جہاز ہے، نہ کوئی اور کوئی نیوی ہے. تو چھوٹے موٹے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہتھیار رکھے. اگر وہ بھی ختم کر کے ان سے لے لیے جائیں تو ان کو ڈیفینڈ کون کرے گا؟ جی خالی جو معاہدے کے مطابق کہتے ہیں معاہدے میں اسرائیل نے کہا ہم نہیں کریں گے، اسرائیل کے معاہدے اس کی بات سکتا ہے. تو انہوں نے اس سلسلے میں 9 ممالک حصہ ڈال رہے ہیں اور $7 ارب سے زیادہ رقم دینے کا وعدہ کیا ہے اور کہتے ہیں امریکہ بھی $10 ارب دے گا. تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ کون سے 7 ممالک ہیں جن سے یہ پیسے لیے جا رہے ہیں. تو نارملی تو یہ عرب ممالک سے ہی پیسے مانگتے ہیں اور ان سے پیسے اکٹھے کرتے ہیں. اور ایک اور جو دیکھنے کی ضروری بات ہوگی کہ یہ بہت بڑی رقم ہے، $17 بلین کی جو بات کر رہے ہیں. شاید آئندہ اس پہ اور بھی رقم بڑھانی پڑے. تو اس کے کنٹریکٹر کون ہوں گے؟ کس کو اس کے ٹھیکے دیے جائیں گے؟ کس کو اس رقم سے فائدہ پہنچے گا؟ یہ تو پہلے تباہ کیا اسرائیل کو، اسرائیل نے اپنا غزہ کو. اب اس کی ریسٹرکشن میں جو پیسے جو لگیں گے اس کو کون دے گا اور وہ کون اس کا بنے گا وہ؟ جی جی صدر ٹرمپ صاحب نے ایک اور جو اہم بات اس میں کہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یونائٹڈ نیشنز کے ساتھ مل کر کام کریں گے. یہ ایک اچھی پیش رفت ہے کیونکہ ان پہ زیادہ تر یہی اٹھ رہا تھا کرٹیسزم امریکہ پر کہ بھئی آپ اقوام متحدہ کے تھرو مسئلہ حل کرنے کے بجائے غزہ کا آپ کوئی الگ سے فورم کھڑا کر رہے ہیں پیرالل ٹو اقوام متحدہ. لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، ان کے ساتھ مل کے کام کریں گے.
اور ساتھ ساتھ میں ٹرمپ صاحب نے ہمارے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل ہمارے آرمی چیف کی بہت تعریف کی ہے، اور اب انہوں نے جو پہلے کہا تھا کہ 7 جہاز گرائے تھے، انہوں نے کہا کہ وہ 11 جہاز کر دیے ہیں، تو ان کو بہت زیادہ اچھے الفاظ میں دونوں کی تعریف کی ہے۔ تو ہمیں تو امریکن تعریف سے ڈر ہی لگتا ہے بالکل صحیح کہ وہ آپ کے جب کوئی تعریف کرتے ہیں جی تو آپ کو اس سے کوئی بہت بڑا کام دینا چاہتے ہیں وہ۔ بالکل صحیح تو دیکھیں گے آگے کس طریقے سے حالات چلتے ہیں۔ لیٹس سی تھینک یو سو مچ جنرل صاحب فار یور پریشیس ٹائم۔